في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا فلا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ترجمہ انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل کے بعد کریں گے تاکہ سمجھ میں آئے. یہ سورہ بقرہ کی سب سے آخری رکوع ہے. سورہ بقرہ کا سب سے آخری رکوع ہے اور اس رکوع میں 3 آیتیں ہیں. پہلی آیت کا تعلق تو پیچھے سے ہے، ہم بتائیں گے کیسے ہے. باقی جو 2 آیتیں ہیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. پہلی آیت کا تعلق پیچھے سے ہے اور باقی جو 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے، وہ 2 آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. وہ جو اخیر کی 2 آیتیں ہیں اس کی بڑی فضیلت عائد ہوئی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے. بالکل مستند اور صحیح احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے رات میں آمن الرسول سے لاسٹ تک 2 آیتیں، ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کافی ہوگا. کیا کافی ہوگا؟ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو اخیر کی 2 آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے اوپر نازل کیا ہے، اپنے خاص خزانے جنت کے خزانوں میں سے نازل کیا. ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرمایا کہ انسان اور ساری مخلوقات کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو لکھ لیا تھا. اور پھر آگے فرمایا کہ جو شخص عشاء کے بعد ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا تو وہ تہجد کے برابر، اس کا مفہوم ہے تہجد کے برابر اس کو ثواب ملے گا. یعنی اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہے تو یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کر کسی کو پڑھنا شروع کر دیں. مطلب یہ ہے کہ جو تہجد پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھتے رہیں، لیکن مزید اس کو بھی پڑھتے رہیں. جن کو توفیق نہیں ہے وہ بھی ان آیتوں کو پڑھیں. تو ان آیتوں کا ثواب جو ہے قیام اللیل یعنی تہجد کے برابر ہے. اخیر کی 2 آیتیں. ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کے اخیر میں جو نازل کی ہیں یہ اپنے خاص خزانے میں سے عطا ہوئی ہے مجھ پر. لہذا تم لوگ ان دونوں آیتوں کو اپنے بچوں کو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سوجھ بوجھ دی ہے، سمجھ دی ہے، وہ ان دونوں آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوئے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے جن کو یاد ہے بہت اچھا ہے وہ اس کا اہتمام کریں کہ وہ سونے سے پہلے یہ دونوں آیتیں پڑھ لیں. ثواب تو ملے گا، جب تو وہ عام ثواب ہے تلاوت کا، ہر پر 10 نیکیاں، اس کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اس کے ساتھ. تو جن کو یاد ہے وہ ضرور پڑھیں، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کریں. تھوڑا تھوڑا کر کے یاد ہو جاتا ہے انسان. زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر سکتا ہے. ایک لفظ 2 لفظ کر کے یاد کرے گا تب بھی سال بھر ہی سے لیکن یاد ہو جائے گا. جن کو یاد کر لیں. یہ تو ان آیتوں کی دونوں آیتوں کی فضیلت ہے.
اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ ہی کے ملک ہیں سب جو کچھ کی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کی ملکیت ہے۔ اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں یعنی دل کے اندر ہیں، ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیں گے، پھر جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ پھر آگے بھی ہے ترجمہ، اس میں دیکھیے پہلا جملہ جو تھا للہ ما فی السماوات، اللہ ہی کی ملکیت ہے زمین و آسمان، بالکل واضح ہے، وہ اس میں جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو چھپاؤ کا مطلب، ظاہر کرو کا مطلب کیا ہوگا؟ انسان عمل کر لے تو دل کی بات ظاہر ہو جائے گی، یا کوئی گناہ کا خیال آیا دل میں اور اس کا تعلق بولنے سے ہے تو اس کو بول دیا، تو عمل کر لیا تو دل کی بات ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی حساب ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ جو کچھ دل میں چھپاتے ہو اس پر بھی حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے دل میں جو ہے دو طرح کی باتیں آتی ہیں۔ دیکھیے یہ یہاں پر جو ہے بہت بڑا مسئلہ حل کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ان آیت کے اندر، شریعت نے، کہ بہت سی مرتبہ انسان کو بہت سارے خیالات پریشان کرتے ہیں، اس کا حل ہے اس میں کہ خیالات دو طرح کے ہیں۔ کچھ تو خیال وہ ہیں جو انسان چاہ کر پلاننگ کرتا ہے، اچھے میں خیال ہو سکتے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم کو جو ہے ہم غریبوں کو غریبوں مسکینوں کو کھلائیں گے بہت ارادہ کر لیا، عمل کی نوبت نہیں آئی کسی چیز کی۔ اور برائی کا بھی خیال آ سکتا ہے، ہم گناہ کو ماریں گے، شراب پئیں گے وغیرہ وغیرہ، گناہ کے بھی خیال ہو سکتے ہیں۔ پختہ ارادہ کر لیا دل میں پختہ ارادہ کر لیا نیک کام کا یا برے کام کا، لیکن اس پر عمل کی نوبت نہیں آئی۔ ایک تو یہ ہے، اس کو بولتے ہیں اختیاری خیالات، انسان خود اپنے اختیار سے دل میں لایا ہے۔ اور دوسرے ہیں غیر اختیاری خیالات کہ بس اچانک آ گئے، اور ایسے کبھی خطرناک خیال دل میں آ جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس کو اتنا برا سمجھتا ہے کہ اس کو زبان سے بھی ادا نہیں کر سکتا، چھ جائے کہ وہ اس پر عمل کرے، یعنی عمل کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، بس اچانک آ گئے شیطان کی طرف سے، تو اس کو بولتے ہیں غیر اختیاری خیالات۔ آیت کے اندر جو فرمایا ہے بالکل عام لفظ فرمایا ہے، بالکل عام ہے، کوئی خاص نہیں ہے، جو بھی خیال دل میں ہے اللہ تعالیٰ یحاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ اس پر پوچھ گچھ کریں گے۔ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، تو بڑا کون شخص بچے گا اس سے؟ بڑے سے بڑا ولی اللہ کا ولی کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی انسان پھر تو پوچھ گچھ سے بچ ہی نہیں سکتا، نجات ہی نہیں پا سکتا۔ یہ تو بڑی فکر کی بات ہے، اور یہی فکر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو ہوئی کہ یہ آیت آئی تو ہم کیسے بچیں گے، ہم تو بچ ہی نہیں سکتے۔ ہر کسی کے دل میں لاکھوں ہزاروں خیالات روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں، غلط خیالات بھی آتے ہیں جاتے ہیں، تو یہی فکر جو ہے صحابہ کرام کو لاحق ہوئی کہ ہم تو بچ ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یہ سب پریشانی ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ جو کچھ بھی دل میں چھپاتے ہو یحاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سب لوگ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا سمعنا واطعنا، سنا اور عمل کیا، اطاعت کیا۔ پہلے اس طرح کی بات نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اعتراض کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہو کہ ہم اس پر اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اور پھر خاموش رہیں۔ تو صحابہ کرام نے یہی کیا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو آیتیں نازل ہوئی۔
جس میں اس پریشانی کو حل بتایا گیا۔ 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، مومنین کا وصف بیان فرمایا، اور ان مومنین کا وصف جو ہے سب سے پہلے جو صادق آتا ہے وہ صحابہ کرام پر آتا ہے۔ اور دوسری آیت میں پھر اس پریشانی کا حل بتایا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ 2 طرح کے خیال دل میں آتے ہیں، 2 طرح کے خیالات جو ہیں دل میں۔ ایک تو وہ جس کا انسان چاہ کر منصوبہ بناتا ہے، اچھے خیال کا، اچھے کام کا، برے کام کا، تو ایک تو وہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ غیر اختیاری طور پر بغیر کسی سوچے سمجھے اچانک گناہ کا خیال دل میں آ جاتا ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے سے بالکل واضح کر دیا کہ جو غیر اختیاری طور پر اچانک گناہ کا خیال آ جاتا ہے اس پر گرفت نہیں ہوگی، مسئلہ حل ہوگی۔ ہاں اگر کوئی گناہ کا پروگرام بنائے گا، گناہ کی منصوبہ بندی کرے گا اور اس پر عمل اگرچہ نہیں کر سکا تب بھی اس پر گرفت ہوگی۔ تو کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق اعضاء، و کچھ کام وہ ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم، اعضاء، ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان سے ہے۔ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، زکوٰۃ دیتے، یہ سب کام جو ہے ہاتھ پیر کا، یہ سب کا ہے۔ کچھ کام وہ ہیں جو بہت بڑے بڑے کام ہیں جن کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ اسلام اصل تو وہی دل کا، یہ تصدیق کا نام ہے، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے لیکن اس کا اصل کا تعلق جو ہے، تصدیق کا تعلق دل سے ہے۔ کفر اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ تکبر، کینہ، حسد، بغض، ریاکاری، یہ سب عجب، خود پسندی، یہ سب کا تعلق دل سے ہے۔ ان سب چیزوں پر گرفت ہوگی اگر چاہ کر لائے۔ اگر اچانک آ گیا بڑکپن دل میں، پھٹ سے نکال دیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن چاہ کر جو ہے اپنے آپ کو بڑا بن رہے ہیں، تکبر دل میں ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گرفت کریں گے۔ بخل ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ سخاوت ہے، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جو ہے وہ، انسان کے اندر تکبر کے بجائے تواضع ہو تو اس پر ثواب ملے گا، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ فروتنی ہو، عاجزی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کچھ کام جو اچھے اور برے بھی ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، اگر وہ دل میں ہیں جس طرح ہونا چاہیے تو ایسی صورت میں اس پر اگر اچھے کام ہیں، اچھی چیز ہے، اچھے خیالات ہیں تو اس پر اجر بھی ملے گا، برے خیالات ہیں تو اس پر گرفت بھی ہوگی۔ لیکن اگر اچانک کبھی کبھی کوئی بھی خیال آ جاتا ہے، غلط خیال آ جاتا ہے اچانک اور انسان اس کو جھٹک دیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا، جتنا ہے اتنا ہی، جتنا اختیار میں ہے اتنا ہی۔ اور یہ اتنا بہت ہی وسیع جملہ ہے کہ اس سے سینکڑوں مسائل جو ہے فقہاء کرام نے نکالے ہیں۔ یہ ہے اسی طریقے سے قرآن کے اندر ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ دین میں کوئی حرج اور تنگی نہیں ہے۔ اور بھی کچھ بہت سارے ایسے ٹکڑے ہیں جس سے سینکڑوں مسائل جو ہے شریعت کے مستنبط ہوئے ہیں، نکلے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ایک تو وہ کام جو اعضاء جوارح سے ہم لوگ کر لیتے ہیں تو وہ تو کیا، اچھا ہے تو اس پر اجر ملے گا، برا ہے تو اس پر حساب ہونا ہے۔ اور دل کا معاملہ ہے کہ دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں، اگر گناہ کا خیال ہے اور اچانک آ گیا ہے، غیر اختیاری طور پر آ گیا ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اگر لایا گیا ہے اور اس کا پلاننگ کر لیا تو اگرچہ اس پر عمل نہیں ہوا تب بھی اس پر پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں، تو 2 آیتیں جو لاسٹ کی ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی، جب صحابہ کرام کو اس سے فکر ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی، اس سے تو 2 آیتیں نازل ہوئی۔ آمن الرسول، اعتقاد رکھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 آیتیں بعد میں نازل، اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اعتقاد رکھتے ہیں رسول اس چیز کا
جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول، اللہ کے رسول کا نام نہیں لیا. یہ اللہ کے رسول کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ رسول اعتقاد رکھنا. کہنا یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، نبی کو خود اپنی وحی پر اور اپنی کہی ہوئی بات پر سب سے پہلے ایمان لانا ہوتا ہے، اور ان کا ایمان سب سے تمام امتیوں سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جو کہ اسی کا عکس ہوتا ہے امتی کے اوپر، اسی کا پرتو ہوتا ہے، اسی کی روشنی پہنچتی ہے امت کے اوپر. تو یہی کہنا اللہ تعالیٰ کہ جن باتوں کو، جو باتیں وحی کی گئی ہیں، نازل کی گئی ہیں رسول کی جانب، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لاتے ہیں. والمومنون، اور مومنین بھی. یہ مومنین سے مراد سب سے پہلے صحابہ کرام اور اس زمانے میں ان کے بعد کے لوگ ہیں، جو لوگ بھی ان کے طرز عمل پر ہیں. پھر اس کی تفسیر کی ہے ایمان کی. سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام اچھے اچھے اوصاف کے مالک ہیں، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں وہ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اپنے رسولوں پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں. جتنی بھی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، جو نازل ہوئی ہیں وہ سچی ہیں. قرآن کے علاوہ اور جو کتابیں ابھی جس حالت میں ابھی ہیں وہ کیا ہے نہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہی کہا. لیکن جو کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی جانب سے وہ سچی ہے، برحق ہے. ورسولہ، اور تمام رسولوں پر، رسولی جمع ہے یہ، تمام رسولوں کی سب کے سب سچے ہیں. تمام رسولوں پر ایمان کا مطلب سب کے سب سچے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، مومنین اور اللہ کے رسول سب کے اوصاف بیان کریں. وہ سب کے سب کہتے ہیں لا نو کی ہم، اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، تفرقہ نہیں کرتے کہ فلاں کو نبی مان لیا دوسرے کو نبی ہی نہیں مانا، بلکہ ہم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ان تمام کے بارے میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ سب کے سب سچے نبی ہیں اللہ کے. یہود کی طرح نہیں ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. عیسائیوں کی طرح نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. مومنین وہ ہیں، اس امت کے لوگ وہ ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام پر یقین ایمان رکھتے ہیں. ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام ہے جو شاید ان یہودی اور عیسائیوں کے نزدیک خود ان کے پیغمبر کا مقام نہ ہوگا. وقالوا سمعنا، پھر اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی تعریف کی، خاص طور پر اس زمانے میں صحابہ کرام کی اور جو بھی ان کے طرز پر گزارے کی زندگی ان تمام کی تعریف کی ہے. پھر وہ جملہ جو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کہو تم لوگ کہ ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ حکم نازل کیا ہے اس کے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اس جملے کو اللہ تعالیٰ نقل کر دیا گیا. وقالوا سمعنا واطعنا، یہ پہلے اللہ کے رسول نے کہا تھا صحابہ کرام سے کہ تم کو ایسا اچنبھا لگ رہا ہے، بھاری بھرکم لگ رہا ہے، تم لوگ یہ کہو سمعنا واطعنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کر دیا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اور ان سب نے یوں کہا صحابہ کرام نے کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے پروردگار، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. یہ اللہ صحابہ کرام کی بلا واسطہ ڈائریکٹ تعریف ہے، اور ان کے طرز پر جو چلیں گے بالواسطہ ان کی بھی تعریف ہے. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو. اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو اس نے کیا ہے. یعنی جو اس نے کیا اسی کا ثواب ملے گا، جو اس نے کیا ہے اسی کا عذاب ہوگا. یہ بالواسطہ ہے، یعنی بلا واسطہ. ڈائریکٹ تو یہی ہے کہ ڈائریکٹ کسی نے کچھ کیا اس کا عذاب، اس کا جو ہے اس کو اسی کا اجر ملے گا. کوئی غلط کام کیا تو اسی کا گناہ ملے گا.
زیادہ کا نہیں ملے گا، یہ بظاہر اس کا مفہوم ہے۔ لیکن ایک صورت ہے جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس سے فرق ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ حدیث وغیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، مثال کے طور پر کوئی بھی چیز، کوئی دینی سینٹر قائم کر دیا، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، ایک سلسلہ چل پڑا، لوگ جاتے ہیں، اس سے دین سیکھتے ہیں، یا یہی تبلیغ کا کام شروع کیا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بہت سارے لوگ بڑی قربانیاں آج بھی دے رہے ہیں، تو ان سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا۔ تو ایک کام انہوں نے ایجاد کیا، اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا، تو اس کا اجر بھی ان کے کھاتے میں جائے گا، ان کی کٹوتی نہیں ہوگی۔ تو اس نے جو کام کیا اس کا اجر بعد میں بھی ملا بغیر ارادے کے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کوئی غلط طریقہ ایجاد کیا، ایک تھیٹر کھول بیٹھا کسی نے، اب وہ چل رہا ہے، اس میں پورا پروگرام 50 سال سے چل رہا ہے، وہ مر گیا، تب بھی جتنا گناہ ہو رہا ہے اس میں، اس کا کچھ نہ کچھ اسے بھی بوال ملے گا۔ تو یہاں پر جو مل رہا ہے، یہاں پر وہ کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن مل رہا ہے ان کو، تو بظاہر لگتا ہے اس سے تھوڑا فرق ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن شروع کرنے کی وجہ سے ان کے کرنے میں ان کا دخل ہے۔ غلط کام جو کر رہے ہیں یہ لوگ، شروع کرنے کی وجہ سے اس آدمی جو مر کر چلا گیا ہے، اس کے شروع کرنے کی وجہ سے آج جو ہے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، تو اس کے عمل کا بھی دخل اس میں ہو گیا، اس لیے اسی کا ہی جو ہے اس کو گناہ مل رہا ہے۔ ایک آدمی اچھا کام کر کے چلا گیا اور اس کے نہج پر دوسرے لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، تو یہ جو اس کو ثواب مل رہا ہے، چونکہ اس کی بنیاد اس نے رکھ دی تھی اور اس کے عمل کا دخل ہے موجود، اس لیے اس کا ثواب ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں سکھاتے ہیں مسلمانوں کو۔ ربنا لا تؤاخذنا، اور اے ہمارے پروردگار ہم پر دار و گیر نہ فرمائیے، یعنی ہماری گرفت مت کیجیے، اگر ہم بھول جائیں یا چوک ہو جائے ہم سے، یہ سب سکھائی ہے دعا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، جیسے کہ یہودیوں پر بڑے سخت حکم ان کے کارے کرتوت کی بنیاد پر نازل ہوئے تھے، بڑے سخت حکم تھے۔ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے، تو اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی بہت سارے چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں کہ تم لوگ یہ سب دعا کرو کہ جس طرح کا بھاری بھرکم حکم ان لوگوں کو دیا گیا تھا، اے ہمارے پروردگار ہم کو نہ دیجیے، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے، اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی ایسا بار دنیا یا آخرت کا نہ ڈالیے جس کے ہم کو سہار نہ ہو، جس کو ہم کو اٹھانے کی طاقت نہ ہو، اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر، آپ ہمارے کارساز ہیں اور کارساز طرفدار ہونا، سو آپ ہم کو کافر لوگوں پر غالب مت کیجیے۔ یہ جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، حدیث میں ہے کہ یہ سب دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رفیع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ اگر بھول چوک سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور بھول سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر کر دیتے ہیں، اور شریعت کے جو احکام ہیں وہ بہت ہی آسان ہے، الدین یسر، کہ دین بہت آسان ہے، تو شریعت کے احکام اس میں بھاری بھرکم بھی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحم بھی فرمایا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، مسلمان آج بھی ان کو مانگتا ہے جب پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول بھی فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ سورہ بقرہ ختم ہو گئی، انشاءاللہ اس کے بعد سورہ آل عمران کی تفصیل چلے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔